جمشید صاحب، جنرل فیض حمید، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر پراپر چارج شیٹ، لیفٹیننٹ جنرل فیض، لیفٹی جنرل چلیں، ان کے اوپر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ان فیض کے حمید اوپر صاحب، باقاعدہ طور پر چارج شیٹ ان کی جاری کر دی گئی ہے، اور آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ اب باقاعدہ ان کا جو ہے ٹرائل شروع ہو گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ کچھ جو ہے تجزیہ کار عمران خان اور 9 مئی کے واقعہ کو بھی جوڑ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا کوئی آپس میں ہے کوئی لنک؟ دیکھیں اس جو آئی ایس پی آر نے جو تفویض جاری کیا ہے اس میں 2 حصے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک وہ ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ جی جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف جو ہے انہیں باضابطہ چارج شیٹ کر دیا گیا ہے، اور ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی، جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہو گئی ہے باقاعدہ طور پہ، اور ان کے خلاف ان چارجز جو اس میں چارجز ہیں ان میں ایک سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا ہے، آفیشیل سگریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا ہے، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا ہے۔ یہ ہے اس جس کے اوپر تین آپ کہتے ہیں پوائنٹ ہیں، یہ جو پوائنٹ ہے یہ ہے پہلا حصہ۔ اچھا، دوسرا حصہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے علاوہ ملک میں جو انتشار اور بد امنی سے متعلق جو واقعات ہوئے ہیں، پرشدہ واقعات، خاص طور پہ 9 مئی بھی جن میں شامل ہے، اس میں بھی ان کے ملوث ہونے کی علیحدہ سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ ابھی ثبوت نہیں ملے جی، وہ نہیں ثبوت ہوں گے تو بات کر رہے ہوں گے نا، کوئی نہیں ثبوت تو 9 مئی کا پہلے کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ تو وہی ہو گیا نا، 9 مئی کا تو واضح کہہ دیا نا کہ 9 مئی میں ان کے کوئی نہ کوئی شواہد موجود ہیں، ہاں، جس پر شامل تفتیش ان کو کر لیا گیا ہے، تو پھر تو مطلب اور اس میں مذموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے، جہاں پہ 9 مئی اور اس کے بعد کا کیا یہ جو لفظ ہے، جملہ ہے کہ جی مذموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت کے جو جیل کے نیٹ ورک کی بات ہے، انصار عباسی صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک الگ سے ایک سٹوری دی ہوئی ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ جی اصل میں ان کے خلاف جو یہ کارروائی ہے آرمی ایکٹ کے تحت، آرمی ایکٹ میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان کی جو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے پہ پابندی تھی، 2 سال بعد ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کر سکتا تھا، لیکن 2023 میں تو یہ دوران مطلب پوسٹنگ یہ تو تب بھی ہوتا رہی ہے، دوران پوسٹنگ ہو سکتا ہے کہ کوئی ذمہ داری کسی اسٹیج پہ کسی سربراہ نے کوئی دی ہو، آفٹر ریٹائرمنٹ آپ نہیں کر سکتے 2 سال، مطلب ریٹائرمنٹ کے بعد جو دیکھیں کورٹ مارشل جنرل تو جنرل کورٹ مارشل جو ہے یہ تو ملٹری کے اندر ملٹری سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو اس میں جو کیا گیا وہ یہ کہ صاحب ایک بات میں یہاں آپ سے پوچھنا بات سن لیں گے سر، وہ سوال اسی کے ساتھ ملا جلا ہے نا، یہ جو ہے نا اختیارات کا تجاوز کرنا، یہ تو مطلب ایک بڑی کامن سی بات ہے، باقی جو ہیں بڑے سیریس چارجز ہیں، تو اس میں میکسیمم سزا کیا ہو سکتی ہے وہ ہمیں پتہ ہے؟ اس سے آگے وہی بات میں کہہ رہا تھا نا، پہلے اس کے اوپر بعد میں آ جاتے ہیں، پہلے میں صرف بتا رہا تھا کہ جو ان پر الزام ہے وہ یہ ہے کہ آرمی آفیشل ایکٹ کے تحت آپ اگر ایک حساس پوسٹنگ پہ رہے ہیں، جیسے یہ ایجنسیز والی بات ہو رہی ہے چیزیں ہیں، تو تب آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد 5 سال تک آپ کوئی سیاست میں حصہ نہیں لے سکیں گے، سیاسی لوگوں سے 2 سال، اور اگر فوجی ملازم بھی 2 سال، اور اگر لیکن مطلب ایسی اہم حساس ذمہ داریوں پہ جو تعینات رہا ہوگا افسر، اس کو 5 سال تک وہ یہ سیاستدانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ ان کے مطابق کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق، ٹھیک ہے، اس میں یہ بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو یہ کہا گیا، میسج دیا گیا کہ آپ ایسا نہ کریں، الزام لگ رہا ہے اور چیزیں ہو رہی ہیں جس کے ساتھ آپ سیاست میں یا سیاستدانوں کے ساتھ رابطے میں ہیں یا اس سیاست کا حصہ بن رہے ہیں، اس پر انہیں روکا گیا، جس پر وہ یہ تو انہوں نے نا بڑا نا کیا کہتے ہیں مخصوص اور بڑا دیکھ بھال کے جاری کیا ہے۔ ویسے جنرل فیض صاحب اور باجوہ صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح شہر میں پورے ملک میں انہوں نے اختیارات کو تجاوز کیا ہے، خاص طور پر جنرل فیض نے، مطلب بڑے بڑے کیسز میں عام لوگوں کے پاس بھی جنرل فیض کا ڈائریکٹ نمبر تھا، یہ تو ہمیں پتہ ہے، ملتان میں بھی بڑے سے لوگ تھے جو اس کے ساتھ مطلب رابطے میں تھے، تو اب اس کی سزا کیا ہوگی یہ بتائیں؟ سزائیں مختلف ہیں، مختلف جو چارجز ثابت ہوں گے اس پر ہوگی، اور ایکسٹریم سزا سے لے کر آپ کو قید بھی ہو سکتی ہے، اور ثابت کیا ہوتا ہے جو چارج شیٹ ان کو دی گئی ہے اس میں اگر ایسا ثابت ہوتا ہے جس میں بغاوت کا الزام آتا ہے تو پھر تو میکسیمم پینشمنٹ ہو سکتی ہے۔ کہ 9 مئی والا واقعہ تو آئی ایس پی آر خود جاری کر چکی ہے نا کہ بھئی یہ بغاوت ہے۔ دیکھیے یہی میں بات کر رہا ہوں، اس لیے آپ ابھی جو آپ کی جو چیزیں آئیں گی اس پہ آنے دیں، چارجز
اور اس کے بعد چارجز کا انہوں نے دفاع ابھی کیا اور نہیں چیزیں کیا. آنی ہیں، مطلب ابھی آپ کہتے ہیں ابھی کھل ابھی کے آنی ہیں، تفصیل، ابھی بہت ساری چیزیں تفتیش جاری ہے جس پر. تفتیش اچھا اس میں پھر جو ہے بانی پی ٹی آئی اس کی بھی تفتیش اسی حوالے سے ہوگی، لنک جو کیا اس جا پر جو رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اس میں ملوث ہیں. یعنی دیکھیں جو لفظ استعمال کیا انہوں نے کسی کا نام تو نہیں لیا، لیکن لکھا ہوا ہے کہ ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے سیاسی عناصر کی ایما پر. مطلب اس طرح کی جب چیزیں ہوں گی تو اس میں انڈائریکٹلی اور شاید ڈائریکٹلی پی ٹی آئی کی قیادت ہوگی، چیزیں ہوں گی. جو انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے، افتخار صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم 50 پی ٹی آئی کے رہنما ایسے تھے جن جو کے ان کے ساتھ رابطے میں تھے. آفٹر ریٹائرمنٹ جن کے ساتھ ان کا رابطہ اور چیزیں بہت زیادہ ثابت ہوئی ہیں. لیکن انصار عباسی صاحب کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ آفٹر ریٹائرمنٹ یا دوران سروس مسلم لیگ کے اور دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی اس سے رابطے میں تھے. انہوں نے پی ٹی آئی کے 50 لوگوں کی بات کی، انہوں نے باقی بھی کی ہوگی اور جو لکھی ہیں، لیکن صرف انہوں نے جو یہ بات کی ہے کہ سب سے زیادہ 50 سب سے زیادہ لوگ پی ٹی آئی کے ان کے ساتھ رابطے میں تھے. لیکن دیگر جماعتوں کے بھی لوگ رابطے میں تھے. وہ آفٹر ریٹائرمنٹ شاید کم ہوں، لیکن ریٹائرمنٹ سے پہلے یقیناً ہوں گے جو آپ بات کہہ رہے ہیں. لیکن یہ سب کچھ ریٹائرمنٹ کے بعد کا الزام ہے، جو اس کے اوپر جو چارج شیٹ کے مطابق میں وہ بات کہہ رہا ہوں. چلے اس سے ایک چیز تو بڑی واضح ہو گئی کہ فوج میں جتنا بھی کوئی طاقتور ہو وہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے.